یہ وہ جلیل القدر صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں آپ سب کی ماں، ہم سب کی ماں ام المؤمنین طیبہ طاہرہ صدیقہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، لوگوں میری یہ دعا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے دیکھ کر، اسلام کی ان کی خدمات دیکھ کر، اسلام کے لیے جو خدمات کی ہیں، اسلام کے جو قربانیاں دی ہیں، اے اللہ میری تجھ سے دعا ہے کہ یہ اما عائشہ کی عمر بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا دے۔ کون امیر معاویہ؟ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں ابھی عبداللہ ابن عباس کا میں نے قول پیش کیا، اصحابہ انہ فقیہ، لوگوں امیر معاویہ کے بارے میں کچھ نہ کہو، وہ مجتہد ہے، وہ فقیہ ہے۔ کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں عبداللہ ابن عمر، جن کے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لا تذکروا معاویہ الا بخیر، اے لوگوں معاویہ کا ذکر جب بھی کرو خیر کے ساتھ کرو، جب بھی کرو بھلائی کے ساتھ کرو۔ کون امیر معاویہ؟ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق کے فرزند فرماتے ما رأیت احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسود من معاویہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت کی رموز، سیاست کی رموز سب سے زیادہ جو جاننے والے تھے امیر معاویہ کے علاوہ میں نے کسی اور کو نہ دیکھا۔ کون امیر معاویہ؟ جن کے بارے میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ما رأیت احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشبہ صلاۃ برسول اللہ من امیرکم ھذا، یعنی معاویہ، اے لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اللہ جیسی نماز پڑھنے والا اگر میری نظر میں کوئی ہے تو وہ یہ امیر معاویہ ہے۔ کون امیر معاویہ؟ جن کے بارے میں ربیع بن نافع تابعی رحمہ اللہ فرماتے لوگوں معاویہ ستر اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر تاریخ دمشق کے اندر لوگوں معاویہ صحابہ کرام کے درمیان پردہ ہے۔ اذا کشف الرجل سترا اجترأ ما وراء، جب آدمی پردہ کھول دیتا ہے، جب آدمی پردہ ہٹا دیتا ہے تو گھر کے اندر غصے میں بھی جرأت کرتا ہے۔ لوگوں معاویہ کو برا بلا مت کہنا، اگر تم آج معاویہ کو برا بلا کہنے لگو گے کل کو رسول اللہ کے تمام صحابہ کو برا بلا کہنے لگو گے، کل کو رسول اللہ کے تمام صحابہ کو گالیاں دینے لگ جاؤ گے۔ کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں مجاہد جیسا مفسر، جن کے بارے میں اعمش جیسا تابعی اور محدث کہتا ہے لو رأیتم معاویہ لقلتم ھذا المہدی، لوگوں اگر تم معاویہ کو دیکھ لیتے تو پکار اٹھتے کہ مہدی تو یہ شخص ہے۔ اور لوگوں کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں البدایہ والنہایہ کے اندر بھی، جن کے بارے میں مختصر تاریخ ابن دمشق کے اندر بھی، جن کے بارے میں مجلد فاسانی مکتوبات کے اندر عبداللہ ابن مبارک سے روایت کرتے کہ عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا حضرت آپ بتائیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ فضیلت والے ہیں یا عمر بن عبدالعزیز زیادہ فضیلت والے ہیں؟ تو عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا او کمبختہ، او اللہ کے بندے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر گئے۔ جب وہ گھوڑے پر بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں جہاد پر نکلے، اس گھوڑے کی سموں سے گرد و غبار اٹھی، وہ گرد و غبار اس گھوڑے کی ناک میں گئی۔ اے اللہ کے بندے، عمر بن عبدالعزیز امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں گئی ہوئی اس دھول کے برابر بھی نہیں ہے، اور تو کہتے کہ عمر بن عبدالعزیز کا مقابلہ امیر معاویہ سے کرواتا ہے؟ امیر معاویہ تو وہ ہے کہ رسول اللہ پڑھتے تھے سمیع اللہ لمن حمدہ، اور امیر معاویہ پیچھے کہتے تھے ربنا ولک الحمد، تو ان کا مقابلہ کرواتا ہے۔ نسیم الریاض کے اندر علامہ خفاجی فرماتے من یکن یطعن فی معاویہ فذاک کلب من کلاب الحاویہ، جو کوئی امیر معاویہ پر بکواس کرتا ہے، امیر معاویہ کی توہین کرتا ہے، امیر معاویہ کی گستاخی کرتا ہے، وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ مختصر تاریخ دمشق کے اندر اور البدایہ والنہایہ کے اندر ایک روایت ہے، محمد بن عبد الملک ایک ابدال، ایک بزرگ گزرے، انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سامنے تشریف فرما ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے، عمر فاروق بھی تشریف فرما ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے۔ عمر فاروق رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ، یہ جو شخص سامنے کھڑا ہوا ہے ایک
شخص کی طرف اشارہ کیا، یہ مجھے برا بلا کہتا ہے۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میں عمر فاروق کو برا بلا نہیں کہتا، میں ابو بکر کو برا بلا نہیں کہتا، بلکہ میں تو امیر معاویہ کو برا بلا کہتا ہوں۔ امیر معاویہ نے علی سے جنگ لڑی تھی، اس لیے میں اس کو برا بلا کہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، ایک نیزہ اٹھایا اور اس شخص کے سینے پر مارا۔ وہ کہتے ایک دم میری آنکھ کھلی اور بھاگتے بھاگتے وہ شخص میں نے خواب میں پہچان لیا، بھاگتے بھاگتے میں اس کے گھر میں گیا تو پتہ چلا کہ اس بدبخت نے رات کو خودکشی کر کے اپنے آپ کو مار ڈالا ہے، اور نام اس کا راشد کندی تھا۔ معلوم ہوا کہ ایک امیر معاویہ پر اعتراض کرنے والا تمام صحابہ پر اعتراض کرنے والا ہے، ایک امیر معاویہ کی توہین کرنے والا تمام صحابہ کی توہین کرنے والا ہے۔ اسی لیے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر امام مالک رحمہ اللہ سے یہ مروی ہے، من شتم احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر و عمر و عثمان و معاویہ فإن قالا کانوا علی ضلال و کفر قتلا۔ کوئی شخص رسول اللہ کی کسی صحابی کا، چاہے ابو بکر ہو، چاہے عمر فاروق ہو، چاہے عثمان غنی ہو، چاہے امیر معاویہ ہو، ان کی توہین و تذلیل کرتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ سخت گمراہ تھے یا معاذ اللہ وہ کافر اور بے دین تھے، ایسے بدبخت کو قتل کیا جائے گا۔ اور اگر گمراہ تو نہیں کہتا، کافر تو نہیں کہتا، لیکن دیگر توہین کرتا ہے، نکلا نکالا شدیدہ، زبردست کر کے اس کی پٹائی کی جائے گی۔ کسی صورت کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین قابل ہے، یہ وہ لوگ ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہم نے تمہارے دلوں میں، اے صحابہ ہم نے تمہارے دلوں میں ایمان پیوستہ کر دیا ہے، ہم نے تمہارے دلوں میں ایمان گاڑ دیا ہے، جیسے پانی کے اندر چینی مکس ہو جاتی ہے، چینی پانی سے جدا نہیں ہو سکتا، ایمان تمہارے دلوں میں ایسا گھر کر گیا ہے، ایمان تمہارے دلوں میں ایسا پیوستہ کر دیا گیا ہے، ایمان تمہارے دلوں میں ایسا گاڑ دیا گیا ہے، اب یہ ایمان تم سے جدا نہیں ہو سکتا۔ نہ صرف تم ایمان والے ہو بلکہ تمہاری نظروں کے سامنے ہم نے کفر کو بھی ناپسندیدہ کر دیا، ہم نے گناہ کو بھی ناپسندیدہ کر دیا، ہم نے اللہ کی نافرمانی کو بھی ناپسندیدہ کر دیا۔ اور اے کم بختو، جن کے ایمان کی گواہی اللہ دے، جن کے بارے میں اللہ یہ گواہی دے کہ میرے رسول کے صحابہ نہ کفر کر سکتے ہیں، نہ عصیان کر سکتے ہیں، نہ گناہ کر سکتے ہیں، نہ اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون وکلا وعد اللہ الحسنى۔ اللہ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور لوگوں اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، جنہیں ایمان کے سرٹیفکیٹ دینے والا اللہ ہو، جنہیں رضا کے سرٹیفکیٹ دینے والا اللہ ہو، جنہیں جنت کے سرٹیفکیٹ دینے والا اللہ ہو۔ ہے اس شخص کی زندگی پر لعنت، اس شخص کے عقیدے پر لعنت، اس شخص کی زبان پر لعنت کہ پھر جو کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ فلاں صحابی غلط تھا، فلاں صحابی گناہگار تھا، فلاں صحابی نے کام غلط کیا۔ رسول اللہ نے اس موقع پر فرمایا کہ جب تم کسی ایسے کمبخت کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بلا کے، جو میرے صحابہ کو گالیاں دے، جو میرے صحابہ کی توہین کرے، تو کیا کہو لعنت اللہ علی شرکم، اللہ کی لعنت ہو تیری زبان پر، اللہ کی لعنت ہو تیرے عقیدے پر۔ حضرت علی تو فرمائے قتلایا و قتل معاویہ فی الجنہ، معاویہ نے مجھ سے کسی وجہ سے اگر لڑائی کی ہے، اس لڑائی کے دوران اگر کچھ بندے اس کے مارے گئے، کچھ بندے میرے مارے گئے، قتلایا میرے بندے بھی جنت میں ہے، معاویہ کے بندے بھی جنت میں، تو کون ہوتا ہے اعتراض کرنے والا؟ جھگڑا حضرت علی کے ساتھ کیا ہے، ایک اس وقت مختصر ہے، وہ تو جنت کی گواہی دے اور تو 14ویں صدی کا منہ اپنی شکل دیکھ اور بکواس صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتا ہے۔ اس لیے اہل سنت ہونے کے ناطے امیر معاویہ تو بہت بڑی بات ہے، ایک معمولی سے معمولی صحابہ کی شان میں بھی توہین و تذلیل و گستاخی۔ امیر معاویہ ہمارے سروں کے تاج ہے، ہمارے دلوں کے قرار ہے، ہمارے ان کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین ہے۔ ہم امیر معاویہ سمیت کسی ادنا سے ادنا صحابی کی توہین کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، اور نہ ہی ایسے لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رشتہ ہمارا ہو سکتا ہے۔